بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا 17واں روزہ نبی سے سیکھیں۔ روزہ 17 حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، جن اور جانوروں سے بات کرنے کا معجزہ۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت ایک مثالی بادشاہت تھی، کیونکہ یہ بادشاہت صرف انسانوں پر محدود نہیں تھی، بلکہ یہ بادشاہت جنات پر، ہواؤں پر، چرند پرند پر اور دنیا کی ہر چیز پر تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرما رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے جڑے بہت سے واقعات بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کیا معجزات عطا فرمائے تھے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ ایمان افروز بھی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسب نسب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن امینہ آداب بن ارم بن ہارون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اور دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کی، تو ان سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ البتہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ سبا میں 1 بار، سورہ سعد میں 2 جگہ، سورہ انبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ روایات میں آپ علیہ السلام کے بچپن سے جڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اور اسی کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں ہوا، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بادشاہت کے لیے دعا مانگی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں دعا مانگی،
اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیت 31، 32 اور 33 میں یوں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مائے آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اس طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ دوستو، اب مختصراً بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے تسخیر جنات و شیاطین کی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یاد رہے کہ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیطان کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جیسا کہ سورہ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ دوستو، بات کرتے ہیں تانبے کے چشمے کی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔
तौरात और जदीद तारीखी तहकीकात से पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े पैमाने पर बहरी तजारत का सिलसिला शुरू किया था। एक तरफ असियून जाबर से उनके तजारती जहाज़ बहर अहमर में यमन और दूसरे जनूबी और मशरकी ममालिक की तरफ जाते, और दूसरी तरफ बहर रूम की बंदरगाहों से उनका बेड़ा, जिसे बाइबल में तुरसी बेड़ा कहा गया है, मगरबी ममालिक की तरफ जाया करता था। कहा जाता है कि असियून जाबर में उनके ज़माने की एक अजीम शान भट्टी मिली है। आसार कदीमा के माहिरीन का अंदाज़ा है कि यहाँ अदोम के इलाके उर्बा की कानों से खाम लोहा और तांबा लाया जाता और उस भट्टी में पिघलाकर उसे दूसरे कामों के अलावा जहाज साजी में भी इस्तेमाल किया जाता था। इससे कुरान मजीद की इस आयत का मफहूम वाज़े होता है जो सूरह सबा में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आई है, हमने उनके लिए पिघली हुई धात का चश्मा बहा दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के जानवरों की बोलियों के इल्म की। याद रहे कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम जानवरों हत्ता के चींटियों तक की बोलियों के इल्म से नवाजा था, जिसका तज़किरा कुरान पाक की सूरह नमल में यूं आता है, ऐ लोगो, हमें यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं। और इसी सूरह मुबारका में जिक्र है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाव लश्कर के साथ एक ऐसे मैदान से गुजरे जहां चींटियों की बड़ी बस्ती थी। चींटियों की मलका ने जब लश्कर को देखा तो कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें पैरों तले रौंद डाले और उन्हें रौंदने की खबर भी ना हो। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र बजा लाए और कहने लगे, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक इनायत करके जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। हज़रत सादी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में कहद पड़ा तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को नमाज इस्तिस्का के लिए निकलने का हुक्म दिया। जब नमाज पढ़ने मैदान में गए तो वहां एक चींटी अपने कदमों पर खड़ी दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, मैं भी तेरी मखलूक हूं, हमारा भी तेरे फजल के बगैर चारा नहीं, ऐ अल्लाह, इन पर बारिश बरसा दे। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम वापस आ गए और लोगों को कहा कि अब बारिश हो जाएगी। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हुदहुद की गैर हाजिरी का वाकया भी एक अहम और दिलचस्प वाकया है। कहते हैं एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली तो मालूम हुआ कि हुदहुद गायब है। बगैर इत्तला गैर हाजिर होने पर आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और फरमाया, अगर हुदहुद ने गैर हाजिरी की माकूल वजह ना बताई तो उसे सख्त सजा दूंगा और ज़िबा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सवाल किया गया कि तमाम परिंदों में से हुदहुद ही की तफ्तीश की क्या वजह थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जवाबन फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे मकाम पर क़याम फरमाया जहां पानी नहीं था। अल्लाह ताला ने हुदहुद को यह खासियत अता फरमाई है कि वो ज़मीन के अंदर की चीज़ों और ज़मीन के अंदर बहने वाले चश्मों को भी देख लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसूद ये था कि हुदहुद से मालूम करें कि इस मैदान में पानी कितनी गहराई में है और किस जगह ज़मीन खोदने से पानी काफ़ी मिकदार में मिल सकता है। और हुदहुद की निशानदही के बाद वो जिन्नात को हुक्म देते कि ज़मीन खोदकर पानी निकालो। दोस्तों, कहते हैं कि अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो गया और कहने लगा, मैं आप अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जिसका आप अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं। मैं आप अलैहिस्सलाम के पास कबीला सबा की एक सच्ची खबर लाया हूं। सबा जनूबी अरब की मशहूर तजारत पेशा कौम थी जिसका दारुल हुकूमत मारब मौजूदा यमन के दारुल सल्तनत सिना से 55 मील शुमाल मशरक में वाक़ था। ये 1000 साल तक अपनी अजमत के डंके बजाती रही। फिर 115 कबले मसीह में जनूबी अरब की दूसरी मशहूर कौम हमीर ने उसकी जगह ले ली। अरब में यमन और हिजर मौत, जबकि अफ्रीका में हब्श के इलाके पर उसका कब्जा था। मशरकी अफ्रीका, हिंदुस्तान, मशरक़ बाईद और ख़ुद अरब की जितनी तजारत होती थी वो ज़्यादातर इन्हीं सबाइयों के हाथों में थी। इसी वजह से यह कौम अपनी दौलत के लिए निहायत मशहूर थी, बल्कि यूनानी मौरखीन तो इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा मालदार कौम कहते हैं। हुदहुद ने कहा, ए बादशाह, मैंने वहाँ एक औरत देखी है जो उस कौम की हुक्मरान है। उसको हर तरह की आसाइश और सामान मुयस्सर है। उसका तख्त भी बड़ा अजीम शान है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। इब्लीस ने उनके आमाल उनकी नज़र में मरगूब कर रखे हैं
اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ روایت میں ہے کہ ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس تھا، اس وقت بھی آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو قتل مت کرو: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو متفکر ہو گئی اور فوری طور پر درباری طلب کر لیے۔ بلقیس کی مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 313 تھی اور ان میں سے ہر ایک 10,000 افراد کا نمائندہ تھا۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا، اے ملکہ، ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دیں گے ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ، جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ قصہ مختصر، بلقیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور مرعوب بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھیں، وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچے؟ جنوں میں سے ایک کبھی ہیکل جن نے کہا، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا، قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ علیہ السلام کی پلک چھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پکار اٹھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ و برتر ہے۔ دوستو، وہ شخص کون تھا جو پلک چھپکنے سے پہلے ہی تخت دربار سلیمانے میں لے آیا؟ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا
ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے اس کا نام آصف بن برخیہ بتایا ہے۔ بعض روایات کے اعتبار سے یہ ان کا خالہ زاد تھا اور یہ واقعہ آصف برخیہ کی کرامت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کا طول 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بلقیس کی محل میں آمد کی۔ روایات میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا، قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا۔ ابن عساکر کی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھیں اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔ واللہ عالم۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں فرمایا گیا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم صادر کر دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کا عصا کھاتا رہا۔ پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ دراصل جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں۔ حضرت سعدی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام بیت المقدس میں کبھی 1 تو کبھی 2 سال تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات وہاں 1 یا 2 ماہ تنہا رہتے اور اس دوران اپنا کھانا پینا ساتھ رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا بہت سا کام مکمل کروا لیا تھا۔ کچھ کام باقی تھا جو جنات سر انجام دے رہے تھے، جنوں کی طبیعت میں سرکشی غالب ہے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ، میری موت سال بھر تک جنات سے مخفی رکھنا تاکہ انسان جان لے کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دوران بیت المقدس کا کام بھی مکمل ہو جائے، کیونکہ اگر جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے۔ چنانچہ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام عبادت کے لیے بیت المقدس میں اپنی مخصوص محراب میں داخل ہو گئے۔ یہ محراب شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی، جس میں سے باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ وقت مقررہ پر روح قبض کر لی گئی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں، اسی لیے وہ تعمیراتی کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بیت المقدس کا بقیہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کھا کر کمزور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دن عصا ٹوٹ گیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ حضرت بغوی رحمہ اللہ علیہ نے علماء تاریخ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی اور ان کی سلطنت 40 سال رہی۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا اور بادشاہت کے 4تھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔
दोस्तों ये थी वीडियो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पर। फिर हाजिर होंगे कससुल अंबिया के सिलसिले की अगली वीडियो के साथ। अगर ये किस्सा आपको पसंद आया और आप मज़ीद इस्लामी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।